السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جو لوگ سوشل میڈیا وغیرہ یا نیوز وغیرہ سنتے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہوگی کہ کچھ دن پہلے ریاض میں، جو کہ سعودیہ کا دارالخلافہ ہے، وہاں پر ایک پارٹی کا انعقاد کیا گیا جس کا نام دیا گیا ہالووین پارٹی۔ اس میں ان بدبخت جو نجدی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو بلایا اور جتنے لوگ آئے ان کا ٹکٹ بالکل فری، کسی سے کوئی 1 روپیہ نہیں لیا گیا، فری میں ان کا ٹکٹ دیا گیا۔ اور اس میں کیا گیا کہ جو عورتیں تھیں ان کو حجاب پہنا کر ان کے حجاب کا مذاق اڑایا گیا، جو مرد تھے ان کی نقلی داڑھیاں وغیرہ لگا دی بڑی بڑی سی اور ان کی داڑھیوں کا مذاق اڑایا گیا، ٹوپیوں کا مذاق اڑایا گیا، یعنی اسلامی شعار کا مذاق اڑایا گیا اس ریاض کے اندر۔ افسوس صد افسوس کہ دین پھیلا تھا تو اسی سعودیہ کے شہر مکہ و مدینہ سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی کو سنت رسول ہے، یہ ٹوپی پہننا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نبی پاک نے ٹوپی پہننا سکھایا، لیکن آج وہی نجد کے کتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس ٹوپی کا، اس داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ آج جتنی زیادہ برائیاں سعودیہ میں شروع ہو گئی ہیں کہ اس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ بدبخت لوگ کس طرف لے کے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے یہودیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ جو نجد کے سعودی ہیں یہ اب صرف سعودی نہیں بلکہ یہودی بالکل بن چکے ہیں۔ ہمیشہ سے آپ دیکھیں تاریخ میں تو یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، وہ اسلامی شعار کا مذاق اڑاتے، ان کے ہاں یہ ہالووین پارٹی وغیرہ منعقد ہوتی تھی، لیکن مسلمان تو ہمیشہ اس کی مذمت کرتا تھا، وہ سینہ تان کے کہتا تھا کہ ہمارا دین اس کو حرام قرار دیتا ہے، اگر کسی نے داڑھی کا بھی مذاق اڑایا تو شرعی طور پہ اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا کہ وہ اسلامی شعار کا مذاق اڑاتا ہے۔ لیکن آج بدبختی کی انتہا کہ اسی جگہ جہاں سے اسلام نکلا ہے اور یہ نجد کے کتے وہیں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلام کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور بولیں، کیونکہ کچھ دنوں پہلے اسی میں سعودیہ میں سب سے بڑا مندر قائم کیا جا رہا ہے غالباً جدہ میں، اور سب سے بڑا تعداد میں۔ اسی طرح اب سعودیہ میں کثرت سے سنگنگ کنسرٹ ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ناچ گانے فلمی باجے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ اخبارات میں آئی خبر اور بڑی آج بھی موجود ہے کہ وہاں پر جوئے کا اڈہ قائم کیا گیا، اور اب یہ ہوا کہ جوئے کے اڈے کے لیے کسی ایماندار شخص کو اس کا چیئرمین منعقد کیا جائے، تو کیا کرا، کسی امام کعبہ کو بلا کر اس کا چیئرمین بنا دیا معاذ اللہ، اور وہ بھی ایسے جسے بولتے ہیں بس نام کے رہ گئے، سعودی ویسے تو بن گئے بالکل یہودی، وہ بن گئے، اور وہ چیئرمین ہیں، ان کی سربراہی میں جوئے کے اڈے چل رہے ہیں، شراب کے خانے چل رہے ہیں، وہاں بتوں کا معاذ اللہ قیام ہو رہا ہے۔ حالانکہ میرے آقا نے تو بتوں کو خانہ کعبہ سے توڑ کر پھینک دیا، نکال دیا کہ یہاں پر اگر کوئی نام لے گا تو فقط اللہ وحدہ لا شریک کا لے گا، لیکن اب دوبارہ وہاں پر شرک، کفر، خباثتیں اور نجاستیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے اندھے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو وہاں ہو وہ صحیح ہے۔ ہرگز نہیں، جو میرے آقا نے کیا وہ صحیح ہے، جو رب نے قرآن میں بیان فرمایا وہ صحیح ہے۔ یہ بدبخت کون ہوتے ہیں کہ جو معاذ اللہ ہمارے دین کو بگاڑنے والے؟ قربان جائیں پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کی نشاندہی فرمائی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک موجود ہے کتاب الفتن میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، یا اللہ برکت نازل فرما ہمارے لیے شام میں اور یمن میں۔ کسی نے کہا وفی نجدنا، اور اللہ کے رسول نجد کے لیے دعا کریں، تو پیارے آقا نے پھر دعا کی تو یہی کی، اللہم بارک لنا فی یمننا وفی شامنا، یا اللہ برکت نازل فرما یمن میں اور شام میں۔ پھر کسی نے کہا وفی نجدنا، تو پیارے آقا نے پھر یمن اور شام کے لیے دعا کی۔ تیسری مرتبہ جب کہا تو راوی کہتے ہیں پھر پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہاں پر نجد پہ وہاں سے فتنے پھوٹیں گے، نبی پاک نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا۔ اور پھر ارشاد فرمایا میرے آقا نے وہاں زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، اور یہ ہیں وہ جو شیطان کے سینگ ہیں۔ اور جب عبدالوہاب نجدی بدبخت آیا اور اب یہ دین کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، میرے آقا نے جو اسلام پھیلایا تھا اور جس شان سے اسلام بڑھا تھا، آج معاذ اللہ وہیں پر یہ سازش ہو رہی ہیں ان یہودی اور کافروں کی کہ اس اسلام کو معاذ اللہ مٹایا جائے اور وہیں سے کفر اور شرک کو بڑھایا جائے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اس میں آواز اٹھائیں اور ان نجدیوں سے، ہمارے جتنے بھی، ہمارا مکہ ہو یا مدینہ ہو یا ہمارا قبلہ و کعبہ ہے، اس سے ان کو بچایا جائے۔ اس میں مفتی اعظم ہند کا ایک شعر ہے بڑا پیارا کہ تیرے پیارے کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نجدی بلا نکال مدینے سے۔